اجاز الحق صاحب، ایک ویو چلتی ہے ہمیشہ الیکشن سے پہلے، اور کسی نہ کسی لیڈر کی ویو چل رہی ہوتی ہے، کسی نہ کسی پولیٹیکل پارٹی کی ویو چل رہی ہوتی ہے. اور آپ تو ماشاءاللہ ساری چیزیں سمجھتے ہیں، بہت کچھ دیکھا ہے آپ نے، اتار چڑھاؤ. اور اس بار جو ویو چل رہی ہے اس وقت تک ایز آف ناؤ، بیکاز اٹس اے ٹرکی فیلڈ، اور ہماری پالیٹکس بڑی سلپری ہوتی ہے، پروبیبلی اٹس لائک اے ڈے ٹو ڈے پالیٹکس ایز ویل. لیکن ابھی تک جو بات کی جائے، آج تک کی اگر بات کی جائے، تو ایک ویو چل رہی ہے مسلم لیگ نون کی. اور مسلم لیگ نون میں میاں محمد نواز شریف صاحب کی ویو چل رہی ہے کہ وہ ہی از گوئنگ ٹو بی دا نیکسٹ پرائم منسٹر. اس ویو کو کی کنٹینیوٹی آپ کو نظر آتی ہے ٹل دا الیکشن ڈے، یا آپ یو ہیو ڈفرنٹ اوپینین؟ ہاؤ ڈو یو ٹیک اٹ؟ دی دیکھیں، دو چیزیں ہوتی ہیں رانا صاحب. بڑی معذرت کے ساتھ میں کہوں گا، یہ ایک نیریٹو ہے، یہ بلڈ کیا جا رہا ہے، یہ لوگوں تک پیغام دیا جا رہا ہے کہ جی یہ آ رہے ہیں، ان کو ہم اس طریقے سے لے کر آئیں گے، ان کو ہم گھوڑے پہ بٹھا کر سیرا پہنا کر یہاں لے کر آئیں گے، ہر چیز ان کے قدموں میں چل کے جائے گی تاکہ لوگوں کے اندر یہ تاثر جائے. اور یہ لوگ پوچھتے ہیں ابھی، مطلب آپ جائیں اپنے اپنے حلقوں میں، کیونکہ میں تو فون پہ رابطے میں رہتا ہوں، تو لوگ پوچھتے ہیں اچھا جی پھر انہوں ہی لے کے آ رہے ہیں، اچھا جی پھر، مطلب لوگ اب وہ نہیں ہیں جو پہلے ہوا کرتے تھے. تو میرا خیال ہے کہ ان کو خود پی ایم ایل این والوں کو، میں سوچ رہا تھا، آج میں صبح دیکھ رہا تھا بیان، ان کے بڑے بڑے لیڈرز کے بیان آ رہے تھے جی کہ ہم سے کوئی سہولت کاری نہیں ہو رہی، ہم کوئی سہولت کاری نہیں، اگر ہمیں کوئی لیول پلینگ فیلڈ مل جائے تو اس میں کون سی بری بات ہے، ہم نے تو کبھی بھی سہولت کاری نہیں لی. تو وہ ہوتا ہے نا چور کی داڑھی میں تنکا. تو جب یہ بات بار بار کہنا کہ جی ہمیں تو کوئی سپورٹ نہیں ہے، ہمیں کوئی سہولت کاری نہیں مل رہی، تو یہ بھی ایک اچھا تاثر نہیں جا رہا. میرا خیال ہے کہ ان کو خود آگے بڑھ کر، کیونکہ ان کے خلاف یہ نیریٹو ہے، اور اس نیریٹو کے اندر رانا صاحب اگر ہوں گے نا، تو آپ یقین جانیں کہ نہ تو سسٹم چل سکے گا، نہ جمہوریت چل سکے گی، نہ ہی کوئی اسٹیبلٹی آئے گی. ہمیں تو پاکستان کے اندر جو ضرورت ہے اس وقت، ایک صاف اور شفاف الیکشن، اینڈ اٹ شوڈ بی ابو آل دس. یہ جو بسل ہے، یہ جو کرپشن ہے، یہ جو ساری چیزیں ہیں اکراس دا بورڈ، ہر چیز ہونی چاہیے، ایک ڈنڈا ایک دفعہ چلنا چاہیے، تب یہ معاملہ سیدھے ہوں گے. اس طرح آپ کر کے دیکھ لیں، مطلب کہ کسی کو کہہ دیں ہاں جی آ جاؤ، آپ کے کان میں ہم پھونک کے مار دیتے ہیں، اپنی گاڑیاں بھی لے لو، اپنا زیور بھی لے لو، اپنی جناب آپ زمینیں بھی لے لو، ہم سے غلطی ہو گئی تھی، ہم ہاتھ باندھ کے آپ سے معافی مانگتے ہیں. پھر کیا ہے، اب ضد شروع ہو گئی ہے. آپ کو پتہ نہیں ہے سنا کہ نہیں سنا، اب دونوں طرف سے ضد ہو رہی ہے. دو جماعتیں جو آپس میں نورا کشتی کر رہی ہیں، ان کے اندر ضد شروع ہو رہی ہے. ایک کہہ رہے ہیں کہ مجھے سادہ اکثریت نہیں چاہیے، مجھے 2 تہائی اکثریت چاہیے. دوسرے کہہ رہے ہیں صوبہ مجھے دے دو، صدارت مجھے دے دو، سارے مل کے چل لیں گے. اب یہ پتہ نہیں ہے کہ بیچ میں جو تیسرے چوتھے پانچویں ہیں ان کو کس طرح سے اکوموڈیٹ کرنا ہے، کیونکہ ان کی بھی خواہشات ہیں. تو اس طرح سے اگر آپ نے اس معاملے کو لے کر چلنا ہے، اگر لوگوں کو مطلب زبردستی ایک نیریٹو کو بلڈ کر کے، اور آپ نے کہنا جی یہ وزیر اعظم آئیں گے، تو میرا خیال ہے پھر یہ الیکشن کی ایکسرسائز جو ہے یہ کامیاب نہیں ہوگی. میں کسی کے خلاف نہیں ہوں، میں یہ کہتا ہوں کہ ان کو چاہیے، جو بڑی اپنے آپ کو جماعت کہتے ہیں، کہ وہ سب کو ساتھ بٹھائیں، سب کو لے کر چلیں. ان 16 جماعتوں کو نہیں جن سے لوگ اب ان کو ووٹ نہیں دیں گے. اگر آپ آنا چاہتے ہیں اور آپ اپنے آپ کو ڈفرینشیٹ کر رہے ہیں، جو کہ آپ نہیں کر سکتے کیونکہ ڈیسیجن سارے آپ کے تھے یہ 16 ماہ کے اندر، تمام پوسٹنگ ٹرانسفرز. آج بھی جو نگران حکومتیں ہیں، میں معذرت کے ساتھ یہ بات کروں گا کہ آج بھی نگران حکومتیں الیکشن کمیشن کو دیکھنا چاہیے کہ کون کس کا ساتھ دے رہا ہے اور کون کس کا ساتھ نہیں دے رہا، کون سے گروپ بنا رہا ہے اور کون کیا کر رہا ہے. تو یہ چیزیں جب تک صحیح نہیں ہوگی، میں نہیں کہہ رہا کہ جن کے خلاف کیسز ہیں ان کو معاف کر دیا جائے، میں کہہ رہا ہوں کہ عدالتوں کو اپنا کام کرنے دیا جائے، لیکن باقی میدان تو لگنا چاہیے نا. ون سائیڈڈ تو نہیں گیم ہو سکتی. اجاز الحق صاحب، یہ آپ بات کر رہے ہیں کہ ڈنڈا چلنا چاہیے، ڈنڈا چلنا چاہیے تو کس پہ چلنا چاہیے؟ دیکھیں، میں ڈنڈے کی بات نہیں کر رہا، مطلب ڈنڈا چلنا چاہیے ضرور. ڈنڈا ایسے چلنا چاہیے کہ ایک لیول پلینگ فیلڈ ہونی چاہیے، کیونکہ بارے میں سارے پاکستان کو پتا ہے کہ ان کا کیا بیک گراؤنڈ ہے، کیا انہوں نے معاملات کیے. تو پھر اگر جب تک یہ بات صاف نہیں ہوگی، جب تک سارے بیٹھ کر کوئی
رولز آف دا گیم نہیں نکالیں گے، آپ کیسے اپنی اکانومی کو ٹھیک کریں گے؟ اس وقت آپ کا مین کرائسس الیکشن نہیں ہے، آپ کا مین جو کرائسس ہے اس وقت وہ ہے اکانومی کو اسٹیبل کرنے کا. آگے آگے 25 ارب روپے کے آ رہے ہیں اپنا لونز ہیں جو ڈیو ہے، آئی ایم ایف 1 بلین دے دے گا، سعودی تھوڑا دے دے گا، ہر کوئی اپنے اپنے انوالو ہو گیا اس کانفلکٹ کے بارے میں بھی جو دیکھ رہے ہیں ہم کہ تمام ممالک اپنے اپنے معاملات میں لگ گئے ہیں اور کیا دیکھ رہے ہیں کہ کس طرح سے ان معاملات کو ٹھیک کرنا ہے. تو ہمیں انڈیجنس یعنی کہ فرام ود ان کوشش کرنی پڑے گی. تو اب کیا ہو رہا ہے یہاں پر کہ ہمارے یہاں بیکاز پاورٹی لائن سے کتنے لوگ نیچے آ رہے ہیں، 2.5 کروڑ لوگ اور اس سے نیچے آ گئے. 40% پیپل 50% آف پیپل آر لیونگ بلو دی پاورٹی لائن. تو آپ نے انٹرسٹ ریٹس اتنے ہائی کیے ہوئے تو کانفیڈنس جب نہیں ہوگا، کمٹمنٹ جب نہیں ہوگی، صاف اور شفاف طریقے سے لوگوں کو نہیں لا کر بتایا جائے گا تو آپ کی اکانومی کس طرح چلے گی؟ آپ بتائیں. اس وقت 22% پہ انٹرسٹ ریٹ ہے اور 24 25 30% پہ آپ اگر لے کر کاروبار کر رہے ہیں تو کون سا ایسا کاروبار ہے سوائے ڈرگز کے یا اسمگلنگ کے کہ آپ اتنا پیسہ بنا سکیں جس کے لیے آپ کبھی لون لیتے نہیں ہیں. تو انڈسٹری تو ہماری اس وقت بالکل بیٹھ رہی ہے. تو اس کے لیے آپ کو چاہیے یہ اچھا کہ ایس آئی ایف سی کے اندر جو خود چیف اسٹیبلشمنٹ بیٹھی ہے ان پہ لوگ اعتماد کر رہے ہیں تو تھوڑا بہت ڈالر کنٹرول ہوا تھا. لیکن اتنا زیادہ انٹرسٹ ریٹ رکھیں گے انفلیشن کو کنٹرول کرنے کے لیے تو پھر لازمی بات ہے آج کل جو بتا رہے ہیں دیکھیں اسٹاک مارکیٹ جمپ کر رہی ہے تو جب اور کوئی بزنس نہیں کر سکیں گے، انٹرسٹ ریٹس اتنے ہائی ہوں گے تو لازمی بات ہے پیپل دین ول گو ٹو دا اسٹاک مارکیٹ. چلو اسٹاکس میں جا کے دیکھ لیں گے کہ ہم کھیل سکتے ہیں کہ نہیں کھیل سکتے. یہ جوا ہے قسم کا. دس از ناٹ سپورٹنگ یور اکانومی، دس از ناٹ سپورٹنگ یور ایکسپورٹس، دس از ناٹ سپورٹنگ یور انڈسٹری اینڈ دی الیکشنز از ناٹ دی مین ایشو ٹوڈے. اس وقت ساروں کو ساتھ بیٹھ کر یہ دیکھنا چاہیے یار کہ چارٹر آف پاکستان بناؤ، دیکھو ہم نے کس طرح سے آگے چل رہا ہے. ہر کوئی بچوں کی طرح رونے لگا ہوا ہے جی مجھے صدر بنا دیں، مجھے صوبہ دے دیں، مجھے 2 تہائی اکثریت دے دیں پھر میں معاملات کو ٹھیک کر سکوں گا. ماضی کے اندر بھی 2 تہائی اکثریت پہ ہم نے دیکھ لیا کہ کس نے کتنا تیر مار لیے تھے، تو اب بھی ہم دیکھ لیں گے کہ کون کتنی تیر مار لے. تو آپ کو جو بھی وزیر اعظم بنتا ہے آئندہ آپ کو وہ اپنا ٹینیور پورا کرتا ہوا نظر آتا ہے؟ اور سیکنڈلی کیا اسمبلیز آپ کو اپنا 5 سال کی مدت پوری کرتی ہوئی نظر آتی ہیں آپ کو؟ دیکھیں جی اگر تو پکڑ دکڑ کر بتایا جائے گا اور پکڑ دکڑ کر اس کو چلایا جائے گا تو اس کو چلانے کا فائدہ کوئی نہیں ہے. آپ 80 ارب روپے اس الیکشن پہ خرچ رہے ہیں جہاں پر ابھی ہمیں معلوم ہی نہیں کہ بھئی دوسری طرف لڑے گا کون، مطلب اپوزیشن کون ہے. مجھے آپ بتائیں کون سی اپوزیشن ہے اس وقت؟ اگر آپ بتا سکتے ہیں تو شاید مجھے میرے علم میں تھوڑا اضافہ ہو جائے گا. when there is no opposition who are you going to contest against؟ میں پہلے بھی یہ بات کی ہے کہ کیا میاں نواز شریف اپنے خلاف الیکشن لڑیں گے؟ شہباز شریف صاحب ورسز شہباز شریف ہوگا اور ثناء اللہ صاحب ورسز ثناء اللہ ہوگا. تو کیا ان کے مقابلے میں کسی کو کھڑا ہونے دیں گے یہ لوگ خود؟ تو اگر اس طرح کے الیکشنز میں سمجھتا ہوں کہ تھوڑا سا جس طریقہ کار جو ہے اس کو تبدیل کرنا پڑے گا، تھوڑا سا ان کو بھی بتانا پڑے گا کہ بھائی تھوڑی محنت خود بھی کرو. ہم کب تک تمہاری گاڑیاں تمہاری انتظامیہ تمہیں دیتے رہیں گے؟ اب آپ جا رہے ہیں دوسرے علاقوں میں جلسے کر رہے ہیں، وہاں کی انتظامیہ جو ہے اس کو متحرک کیا جا رہا ہے کہ بندوں کو پکڑ کے لے کر آؤ، ہر کسی کو بتاؤ کتنے لوگ لے کر آنے. اس طرح سے پالیٹکس نہیں ہوتی. ماضی میں ہوتا رہا یہ، ہم اسی 90s کی پالیٹکس میں نے جو پہلے کہا نا ہم جا چکے ہیں لیکن وہ بھی کامیاب نہیں ہوئی تھی. 2.5 سال چلتی رہی اور آپ نے دیکھا کہ کیا معاملہ اس طرح کے. اور پھر آپ رہ سہ کے ہوتا کیا ہے کہ سارا الزام جو ہے نا وہ آ جاتا ہے اسٹیبلشمنٹ کے اوپر، چاہے وہ اپنی طرف سے کر رہے ہوں کہ معاملات کو ٹھیک چلانا ہے. لیکن نہیں. اب مجھے آپ بتائیں کہ چیف الیکشن کمشنر سے میں استدعا کرتا ہوں کہ مجھے بتائیں کہ پنجاب کے اندر اور مرکز کے اندر جو نگران حکومتیں ہیں یہ کس کی ہیں؟ مجھے یہ بتائیں. اب اللہ و انا الیہ راجعون ہمارے چیف منسٹر جو ہے KPK کے فوت ہو گئے، کون اس کا فیصلہ کرے گا؟ آپ کے نیا چیف منسٹر کون ہوگا، کیسے فیصلہ ہوگا؟ یہ بھی ہم سب کو پتا ہے کہ کون لگے گا اور کیسے لگے گا. تو ان چیزوں سے جو ہے وہ ہم ملک کی خدمت نہیں کر رہے، ہم اپنی خدمت ضرور کر رہے ہیں.